آج کی دنیا میں تیل سے زیادہ قیمتی شے لیتھیم بنتی جا رہی ہے، کیونکہ فیوچر کی طاقت بیٹریوں میں چھپی ہے۔ جو ملک لیتھیم کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرے گا وہ آنے والی صدی کی معیشت پر بھی حکمرانی کرے گا۔ چین امریکہ کی خاموش جنگ صرف تجارت نہیں بلکہ الیکٹرک فیوچر کی جنگ ہے۔ امید ابھی باقی ہے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے ذخائر دنیا کے طاقت کے توازن کو بدل سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ دنیا ایک نئی صنعتی اور ٹیکنالوجیکل انقلاب کے دور میں داخل ہو رہی ہے، جہاں تیل کی جگہ ایسا لیتھیم لے رہا ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں، جدید موبائل فون، سولر انرجی اسٹوریج اور فوجی ٹیکنالوجی سب لیتھیم بیٹریوں پر منحصر ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ، چین، یورپ اور دیگر طاقتیں لیتھیم کے ذخائر سپلائی چین پر کنٹرول حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ چین اس وقت دنیا کی لیتھیم ریفائننگ اور بیٹری انڈسٹری میں سب سے آگے ہے، جبکہ امریکہ اپنی انڈسٹری کو محفوظ بنانے کے لیے نئے اتحاد اور منصوبے بنا رہا ہے۔ لیتھیم اہم کیوں ہے؟ لیتھیم کو سفید سونا کہا جاتا ہے۔ یہ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں، ڈرون، فوجی آلات، گرین انرجی اور مصنوعی ذہانت کے انفراسٹرکچر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے ٹیسلا، BYD اور کیٹل لیتھیم پر انحصار کرتی ہیں۔ چین لیتھیم میں کیوں طاقتور ہے؟ چین نے کئی سال پہلے سمجھ لیا تھا کہ فیوچر بیٹریوں کا ہے، اس لیے چین نے افریقہ اور جنوبی افریقہ میں کانوں میں سرمایہ کاری کی، بیٹری فیکٹریاں بنائیں، لیتھیم ریفائننگ پر قبضہ مضبوط کیا، سپلائی چین کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ آج دنیا کی بڑی لیتھیم ریفائننگ صلاحیت کا بڑا حصہ چین کے پاس موجود ہے۔ اگرچہ کچھ خام لیتھیم آسٹریلیا، چلی اور ارجنٹینا سے نکلتا ہے، مگر اسے صاف اور قابل استعمال بنانے میں چین سب سے آگے ہے۔ امریکہ کو لیتھیم کیسے ملتا ہے؟ امریکہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسٹریلیا سے خام لیتھیم خریدتا ہے، کینیڈا کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے، لاطینی امریکہ میں سرمایہ کاری بڑھاتا ہے، اپنے مقامی کانوں کو فعال کر رہا ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ چین پر انحصار کم کیا جائے، کیونکہ آخر کسی بڑے سیاسی یا فوجی بحران میں چین سپلائی روک دے تو امریکی الیکٹرک اور دفاعی صنعت متاثر ہو سکتی ہے۔ کیا چین امریکہ کو لیتھیم دینا بند کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم اور حساس سوال ہے۔ چین مکمل طور پر سپلائی بند شاید نہ کرے، کیونکہ عالمی تجارت سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن برآمدات محدود کر سکتا ہے، قیمتیں بڑھا سکتا ہے، ریفائننگ سپلائی سست کر سکتا ہے، جغرافیائی سیاست میں دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ اب سپلائی چین سیکورٹی پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ لیتھیم کے بڑے ذخائر کہاں ہیں؟ دنیا کے اہم لیتھیم کے ذخائر چلی، ارجنٹینا، آسٹریلیا، بولیویا اور چائنا میں ہیں۔ بولیویا کے پاس دنیا کے بڑے ذخائر مانے جاتے ہیں، مگر وہاں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے مسائل محدود ہیں۔ مستقبل میں کون جیت سکتا ہے؟ فی الحال چین سپلائی چین میں آگے ہے، مگر امریکہ نئی ٹیکنالوجی، نئی کان کنی، ری سائیکلنگ، تعدادی ممالک کے ذریعے اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیوچر صرف ذخائر سے نہیں بلکہ ریفائننگ، ٹیکنالوجی، بیٹری مینوفیکچرنگ، عالمی اتحاد سے طے ہوگا۔ دنیا ایک بار پھر قدرتی وسائل کی سیاست میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلے تیل نے جنگوں کو جنم دیا، اب لیتھیم نئی عالمی کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بڑی طاقتیں صرف کنٹرول اور دباؤ کی سیاست کریں گی تو ترقی پذیر ممالک دوبارہ استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عالمی تعاون، شفاف سرمایہ کاری اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کو ترجیح دی جائے تو لیتھیم پوری دنیا کے لیے ترقی اور صاف توانائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا چین امریکہ کو لیتھیم کی سپلائی روک سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو امریکہ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دنیا اس وقت ایک نئی بیٹری وار کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں سب سے اہم ہتھیار تیل نہیں بلکہ لیتھیم بنتا جا رہا ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں، جدید فوجی آلات، مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹر، گرین انرجی سسٹم سب لیتھیم بیٹریوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے چائنا اور امریکہ کے درمیان لیتھیم سپلائی ایک اہم جغرافیائی سیاسی مسئلہ بن چکی ہے۔ کیا چین واقعی سپلائی روک سکتا ہے؟ تکنیکی طور پر چین مکمل طور پر دنیا کا واحد لیتھیم پیدا کرنے والا ملک نہیں، لیکن دنیا کی بڑی لیتھیم ریفائننگ صلاحیت چین کے پاس ہے۔ بیٹری مینوفیکچرنگ میں چین سب سے آگے ہے۔ سپلائی چین کے کئی اہم حصے چین کنٹرول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر چین براہ راست
खाम लिथियम ना भी रोके तब भी रिफाइंड शुदा लिथियम की बरामद कम कर सकता है। बैटरी पार्ट्स की सप्लाई महदूद कर सकता है, कीमतों में इजाफा कर सकता है, अमरीकी कंपनियों के लिए ताखीर पैदा कर सकता है। ये सब अमेरिका की सनतों पर दबाव डाल सकते हैं। अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत जैसी कंपनियां बैटरी सप्लाई मुतासर होने से शदीद दबाव में आ सकती हैं। मुमकिन असरात: गाड़ियों की कीमत बढ़ना, पैदावार कम होना, डिलीवरी में ताखीर होना, आलमी मुकाबले में कमजोरी पैदा होना। फौजी और दफाई शोबा में असरात: जदीद ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम और फौजी बैटरी टेक्नोलॉजी भी लिथियम पर इंसार करती है। अगर सप्लाई मुतासर हो, दफाई लागत बढ़ेगी, स्ट्रेटजिक मनसूबे सुस्त हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी की रफ्तार कम हो सकती है, ग्रीन एनर्जी मनसूबे मुतासर होंगे। अमेरिका साफ तवानाई और सोलर स्टोरेज मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रहा है। अगर चीन सप्लाई महदूद करे तो एनर्जी स्टोरेज महंगा होगा, काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार मुतासर होगी, अमेरिकी ग्रीन ट्रांजिशन सुस्त पड़ सकती है। क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पर चीन पर इंसार करता है? नहीं, लेकिन एक हद तक इंसार ज़रूर मौजूद है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से खाम लिथियम लेता है, कनाडा के साथ शराकतदारी करता है, अपने मकामी काने फॉल कर रहा है, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि खाम लिथियम को काबिल इस्तेमाल बनाने की बड़ी सलाहियत अभी भी चीन के पास है। अगर चीन मुकम्मल पाबंदी लगा दे तो क्या होगा? मुकम्मल पाबंदी दोनों ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन कलील मुद्दत में अमेरिका को अरबों डॉलर के सनती नुकसान, बैटरी कीमतों में इजाफा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में सप्लाई चेन बहरान का सामना कर सकता है। लेकिन तवील मुद्दत में अमेरिका नई सप्लाई चेन बना सकता है, सरहदी मालिक से तान बढ़ा सकता है, चीन पर इंसार कम कर सकता है। यह सिर्फ लिथियम की तजारत नहीं बल्कि फ्यूचर की आलमी ताकत की जंग है। जैसे माजी में तेल ने आलमी सियासत को बदल दिया था, वैसे ही अब लिथियम नई आलमी मईशत की बुनियाद बनता जा रहा है। चीन ने बर वक्त सरमायाकारी करके अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, जबकि अमेरिका अब इस इंसार को कम करने की दौड़ में शामिल है। आने वाले वक्तों में यही मुकाबला आलमी मईशत, सनत और सियासत का रुख तय कर सकता है। लिथियम सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि फ्यूचर की मईशत, ताकत और टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनता जा रहा है। चीन अमेरिका की ये खामोश जंग आने वाले वर्षों में दुनिया की सियासत और मईशत का रुख बदल सकती है। लेकिन यही दरियाफ्तें रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी और आलमी तवानाई के एक बेहतर और महफूज फ्यूचर की राह हमवार कर सकते हैं। शायद आने वाली दुनिया तेल की नहीं बल्कि बैटरी पावर की दुनिया हो।